مولانا سہراب ندوی صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ میں عمرہ میں گیا تھا، مینا کا میدان میں وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، خیمے لگتے ہیں، تو جماعت کھڑی ہونے لگی۔ نماز کے بعد ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہوا؟ بولا کہ حضرت میرا گھر تو انڈیا ہے، آپ کا بھی گھر انڈیا ہے، اور حج کرنے نہیں آتے ہم، لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے ہم حج کرنے کے لیے آئے۔ بولا مجبوری؟ کون مجبوری ہے؟ بولا کہ حضرت آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں کہ ہم حج کرنے کہے ہیں۔ بولا بتائیے کہے کے لیے آئے؟ بولا ہم اپنے بھائی کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے آئے کہ یہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم مکہ آئے حج کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹکا خرچہ کیے ہیں، لیکن اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ بتائیے کامیاب ہوگا؟ یہ کامیاب ہوگا؟ اور قربان جاؤ اللہ کے رسول کی سیرت دیکھو مسلمانوں، اللہ کے محبوب کی سیرت دیکھو، قربان جاؤ سفر میں ہیں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا پڑاؤ ڈالو آرام کریں گے۔ صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملی وہ آرام کرنے لگ گئے۔ ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، تلوار کو زمین پہ رکھ دی اور لیٹ گئے۔ ایک دشمن آپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم تمام کر دیں، گردن اڑا دیں۔ کافر تھا، فراق میں تھا، تو اس کی نظر پڑ گئی کہ آہا بہت اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اب بغل میں تلوار رکھی ہے، اس سے اچھا موقع اب مل ہی نہیں سکتا ہے۔ بس تلوار اٹھائی، تلوار جیسے ہی اٹھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، سینے پہ بیٹھ گیا، بولا کہ محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاءاللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر گئی، کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھائے، آپ نے فرمایا اب تو بتا مجھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو کافر تھا، بولا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ او اللہ کے نبی کی سیرت کو اس کافر نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ حقیقت میں یہ خوبی، یہ حسن اخلاق اگر کسی کے اندر میں اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ حقیقت میں اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، اور میں ایسے جانے والا نہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ مومن نہیں ہے۔ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ تو انشاءاللہ اس دل کو پاک کریں گے، کرو گے میرے بچوں انشاءاللہ؟ اللہ کے رسول کی محبت بسے بساؤ گے انشاءاللہ؟ مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا
الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے وفا جفا وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو آمین بولے الحمدللہ کونین کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور قربان جاؤ علی سے کہتے علی جب میرا انتقال ہو جائے رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے اس میں دن میں کیوں نہیں نکال سکتے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ علی آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا علی میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جب میرا جنازہ اٹھے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے کو دیکھے کنیز فاطمہ بنو میری بیٹیوں میری بچیوں میری بہنوں کنیز فاطمہ بنو انشاءاللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ او میری بندیوں گھر میں بیٹھی رہو کہاں بیٹھی رہو گھر میں بیٹھی رہو ایام جاہلیت کی طرح وہ ان عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں گھومتی مت پھرو گھر میں بیٹھو اس کو گھر میں من نہیں لگتا اس کو من لگے گا بازار میں اس کو من لگے گا کاٹمنڈو میں اور زیادہ بے چین ہوگی تو اس کو لے کے چلے جائیے دلی لال قلعہ میں چڑھا دیے بولے گھومتے رہو دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی میلوں میں گھومتی ہے میلوں میں گھومتی ہے چہرہ ہے بے نقاب یوں میری ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب یوں میلے میں گھومتی ہے چہرہ ہے بے نقاب یوں میری ماں بہن کی ہوئی بے آبرو خراب پردہ تو ان کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی یہ سب تعلیم کی کمی کی وجہ ہے اب دیکھیے گا بے پردگی جہاں ہوگی میری ماں بہنوں سنو میرے بچوں نوجوانوں سنو جہاں بے پردگی ہوگی وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا
घरों के अंदर में पर्दा कराओ। अपनी बीवी को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहन को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहू को बोलो पर्दे में रहो। और नौजवानों सुनो, सिर्फ औरतों के लिए ही पर्दा है? आई ये घूमते रहे। अल्लाह का कुरान कहता है मर्दों से, ए नौजवान मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करते रहो, नीची रखो। मोमिनों से अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा पाक दामन रहो, हमेशा पाक रहो। और ये तुम्हें पाक दामनी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब तक तुम ऐसे ऐसे उलमा की सोहबत को इख्तियार नहीं करोगे और कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत नहीं करोगे, हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ोगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे, तालीम हासिल नहीं करोगे, तो जहालत तुम्हारे अंदर से दूर नहीं हो सकती। अब बहुत अफसोस का मकाम हुआ, नेपाल की सरजमीन पे इस बस्ती के अंदर में मुझे पता चला कि एक भी आलिम नहीं है, एक भी आलिम नहीं है। मुसलमानों, आप कितना दूर हो दीन से, कितना दूर हो, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, अपने बेटे को इस लायक बनाओ, कम से कम अपने बेटे को इस लायक तो बनाओ कि मर जाओ तो तुम्हारा जनाजा वो बेटा तुम्हारा खुद पढ़ा सके। क्या किए? हाँ हाँ हाँ, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब दामद बरकातुहू, देखिए एक आलिम दीन बेटे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंडिया भेजा, काठमांडू भेजा, लंदन भेज दिए, मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ेगा। और अंग्रेजी बेटा को इतना पढ़ा दिए कि वो बेटा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा रहा। कोई फायदा हुआ पढ़ाई का? अरे कोई फायदा है पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कोई फायदा है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को हासिल करो। एजुकेशन बहुत जरूरी है। पढ़ोगे लिखोगे इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी है। पढ़ो, तालीम हासिल करो, इंशाअल्लाह उस लायक बन जाओ, ये दुनिया तुम्हें झुक के सलाम करेगी। जाहिल मत रहो, एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़ना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। और कुर्बान जाओ, सूखी रोटी खा लेना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता जरूर बनाना। और तालीम में सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। नेपाल के अंदर में ये कौन सी बस्ती है भाई? ये बस्ती का नाम क्या है? लोचा, नोचा। अच्छा, वो नोचते रहिए आप लोग, जो भी नाम हो। अल्लाह इस बस्ती को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे भाई, कितने मदरसे हैं यहाँ? कितने मदरसे हैं? दो मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मकतब है, इसको मदरसे में तब्दील करो आप। जितने पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले जमींदार हैं, आप उसको मदरसे में तब्दील कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब जब तक चलेंगे, जब तक मकतब चलेंगे, जब तक मदरसे चलते रहेंगे, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहोगे। और जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो गए तो फिर एक बात याद रखना, जब मरोगे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे मरना है ना? अरे मरिएगा ना? अभी नहीं मरने बोल रहे भाई, हम मरना है ना? तो मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा। जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये हमारे उलमा पढ़ाएंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरी है, मौलाना अरशद मदनी साहब फरमाए कि एक गांव में कम से कम एक टोला, हर टोला में 2 मकतब होना चाहिए, हर टोले में 2 मकतब होना चाहिए। और कुर्बान जाओ, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अब दुनियावी तालीम हासिल करवाइए ना अल्हम्दुलिल्लाह।
انگریزی پڑھوائیے، سنسکرت پڑھوائیے، انگلینڈ بھیجیے، کاٹمانڈو بھیجیے، جہاں من وہاں بھیجیے، امریکہ بھیجیے، الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو جو پڑھانا ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور سن لیے ساتھ ہی ساتھ، مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے، بولیے زندہ رہے گی؟ پانی میں جب تک مچھلی ہے زندہ ہے۔ اب پانی سے جیسے ہی مچھلی کو باہر نکالیے گا، مچھلی کچھ دیر میں تڑپ تڑپ کر، ارے بولو بھائی، تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس لیے کہ اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اس کی جو زندگی تھی وہ پانی ہے۔ پانی سے آپ اس کو نکالے، وہ تڑپ تڑپ بیچاری مر گئی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اس وقت تک زندہ ہے جب تک یہ مسجد ہماری باقی ہے، جب تک مدرسے ہیں، جب تک خانقاہیں ہیں، مسلمان زندہ ہے۔ یہ مسجد نہیں رہے گی، مدرسے نہیں رہیں گے، مسلمان کا زندہ رہنا مشکل ہے، مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اس لیے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اس لائق بنے، الحمدللہ ہر آدمی اس لائق ہو، ہر نوجوان اس لائق ہو کہ اگر بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے۔ بھائی مفتی صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم اپنی بہن کا نکاح پڑھائیں گے، پڑھاؤ، اس لائق بنو۔ ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مرے تو باپ کی جنازے کی نماز خود پڑھائے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اب ہم کو کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا حضرت، دعا کیجیے گا۔ ارے ہم سے کہے کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ بیٹھا ہوا، باپ سے کون؟ ارے باپ تمہارے لیے جو دعا کرے گا، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میرے دل سے نکلے گی۔ ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کر، ابا سے بولو ابا میرے لیے آپ دعا کیجئے۔ تمہارا باپ مر گیا، تم خود دعا کرو۔ تم جو دعا کرو گے اپنے باپ کے حق میں، ماں کے حق میں، قربان جاؤ، تمہارے مقابلے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بچوں دین کو سمجھو۔ اچھا مسجدوں کو آباد کرو، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ لیکن عالم یہ ہے، ابھی حالات ایسے ہیں کہ میرا 80% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے بھائی۔ 80% نوجوان میرا خالی جمعہ پڑھے گا، 5 وقت کی نماز ختم۔ اس لیے ہم نے ایسے نوجوانوں خالی جو جمعہ پڑھتا ہے اس کا نام ہم جمن میاں رکھے۔ اچھا جمعہ پڑھ کے آئے گا، ٹوپی کہاں گئی کہاں رکھیں گے اس کو پتا نہیں، اب وہ ٹوپی اسی دن ڈھونڈے گا جب پھر جمعہ آئے گا۔ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں میرے بچوں۔ کیا اللہ خالی جمعہ کھلاتا ہے؟ بھائی اللہ کا کھانا خالی جمعہ کھاتے ہو؟ کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ ارے اللہ کھانا کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم۔ یہ تو آپ بتا رہے 3 ٹائم۔ آئیے ایک آدمی وہ ہے جو ہمیشہ بھکر کھاتے رہے گا، ابھی بھی کھایا وہاں بھی کھایا، وہاں بھی کھایا وہاں بھی کھایا۔ ارے کہاں جا رہا ہے؟ کتنا کھا رہا آدمی؟ پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ ایک آدمی آیا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بولیے۔ بولا حضرت ہم کھاتے بہت ہیں، میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے۔ واہ، لگتا ہے تمہارے پیٹ میں شیطان گھس گیا، شیطان تم کو ڈیوٹی میں لگا دیا ہے کہ تم کھاؤ بس باقی کام ہم کر دیں گے۔